بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن پاک کے واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی آج کی ویڈیو 96 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی قرآن کی سب سے اہم داستانوں میں سے ایک ہے، جو متعدد ابواب پر محیط ہیں اور عدل، ظلم، الہی طاقت اور تکبر کے نتائج کے موضوعات کو اجاگر کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کردہ شخصیات میں سے ایک ہیں، اور ان کی کہانی انسانیت کے لیے ایک لازوال سبق کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ نہ صرف دو طاقتور شخصیات کے درمیان تصادم کی کہانی ہے، بلکہ ایمان، استقامت اور ظلم پر راست بازی کی حتمی فتح کی بھی کہانی ہے۔ دوستو، روایت کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس وقت ہوتا ہے جب مصر کے حکمران فرعون نے بنی اسرائیل میں سے ہر نوزائیدہ مرد کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ فرعون اپنے غرور میں بنی اسرائیل میں ایک ایسے بچے کی پیدا ہونے سے ڈرتا تھا جو اس کے اقتدار اور اس کے غلبہ کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے موسیٰ کی والدہ نے اسے ایک ٹوکری میں بٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے دریائے نیل پر بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لامحدود حکمت میں ٹوکری کو فرعون کے محل تک پہنچایا، جہاں یہ فرعون کی بیوی آسیہ کو ملی۔ اپنے شوہر کے ظالمانہ فطرت کے باوجود آسیہ کا دل بچے سے متاثر ہوا اور اس نے فرعون کو اسے گود لینے پر آمادہ کیا۔ سورہ القصص آیت نمبر 9 میں کہا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، شاید وہ ہمیں خوش کر دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی حکمران کے محل میں ہوئی جو بعد میں اس کا مخالف ہوگا۔ جیسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، وہ مظلوم بنی اسرائیل کے ایک رکن کے طور پر اپنے حقیقی ورثے کو سمجھنے لگے۔ ایک نئے شہر میں چہل قدمی کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری کو ایک اسرائیل کو مارتے ہوئے دیکھا۔ بنی اسرائیل کے دفاع میں حضرت موسیٰ نے مصری کو مارا، جس سے اس کی موت واقع ہوگی۔ حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غضب سے بچنے کے لیے مصر سے فرار ہو گئے اور مدین کے سرزمین میں پناہ لی۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جلتی ہوئی جھاڑی کے ذریعے نبوت کے لیے بلایا، جس نے ان پر بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرنے کے اپنا الہی مشن ظاہر کیا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، مدین میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ مصر واپس جائے اور فرعون کا مقابلہ کرے اور اسے بنی اسرائیل کا ظالم قرار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ ابتدا میں تذبذب کا شکار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے انہیں یقین دلایا گیا اور اس نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اس کی مدد کے لیے بھیجا۔ دونوں نے مل کر فرعون سے رابطہ کیا، جس نے اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں ایک معبود بنا رکھا تھا، اور اس سے بنی اسرائیل کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ جب فرعون نے تکبر سے ان کی دعوت کو رد کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ سورہ العشرہ میں آیت نمبر 23 میں ذکر ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور رب العالمین کون ہے، تو موسیٰ نے جواب میں اللہ کی حکمت پر زور دیا جس نے اسے اور ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دکھائے گئے واضح نشانات اور معجزات کے باوجود، جس میں اس کے عصا کا ایک سامنے تبدیل ہو جانا اور اس کے ساتھ چمکدار ہو گیا، فرعون ضدی رہا اور سچائی کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام اور اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے خطرے میں پڑ گیا۔
اس نے اسے بدنام کرنے کی کوشش کر کے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے جادوگروں کو ایسے کرتب دکھانے کے لیے بلایا جو حضرت موسیٰ کے معجزات کو چیلنج کر دیں۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو وہ سانپوں میں تبدیل ہوتے دکھائی دیے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اس نے ان کے تمام چالوں کو نگل لیا۔ اس معجزے نے جادوگروں کو خوف میں مبتلا کر دیا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیغام کی سچائی کو دیکھ کر اسلام قبول کیا اور ایک سچے خدا اللہ پر اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ فرعون تاہم منحرف رہا، یہاں تک کہ مذہب تبدیل کرنے والے جادوگروں کو پھانسی دینے کا حکم دیا گیا۔ فرعون کے توبہ سے انکار کے نتیجے میں مصر کے لوگوں پر آئے دن بار بار علامات اور آفتیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو خبردار کرنے کے لیے سیلاب، ٹڈی دل، جوئیں اور اندھیرے سمیت مختلف مصیبتیں بھیجی۔ جب بھی کوئی آفت آئی، فرعون نے بنی اسرائیل کو رہا کرنے کا وعدہ کیا، لیکن ایک بار جب آفت ٹل گئی تو وہ اپنے وعدے سے مکر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے فرعون کو توبہ کا کافی موقع دیا، لیکن اس کا دل سخت ہو گیا اور وہ اپنے ظلم پر قائم رہا۔ قرآن پاک نے فرعون کی ہٹ درمی کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے سورہ غافر آیت نمبر 36 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ فرعون کی قوم نے ہر متکبر ظالم کے حکم کی پیروی کی۔ تو دوستو، آخر کار برسوں کی جد و جہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے باہر لے جائے اور بحیرہ احمر کو ان کے بچنے کے لیے ایک الگ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار بھاگتے ہی فرعون اور اس کی فوج نے ان کا تعاقب کیا، لیکن جب وہ بحیرہ احمر تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بحفاظت عبور کرنے کی اجازت دیتے ہوئے سمندر کو الگ کرنے کا حکم دیا۔ تاہم جب فرعون اور اس کی فوج نے تعاقب کرنے کی کوشش کی تو پانی واپس مل گیا، فرعون اور اس کی فوجوں کو غرق کر دیا گیا۔ قرآن پاک فرعون کی تباہی کے اس آخری لمحے کو بیان کرتا ہے سورہ القصص آیت نمبر 40 میں، جس کا ترجمہ ہے، بس ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو ڈبو دیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت پھر حاضر ہوں گے اگلی قسط میں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں قرآن و پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔